الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 100 سب نے نکال لی؟ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور نہیں ہے وما ما یہاں پر نفی کے لیے آ رہا ہے۔ عربی میں ما کا مطلب بسا اوقات جو بھی ہوتا ہے، عربی میں ما کا مطلب بسا اوقات کیا آپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں ترجمہ یہ کہ وما اور نہیں، وما واقع مانے جی اکٹھا بولے نا، واقع مانے اور، ما کے مانے نہیں۔ آج آپ نے صرف یہ دو لفظوں، ان دو حرفوں کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ وما واقع مانے اور، ما کے مانے نہیں، ٹھیک ہے؟ روزانہ کی کلاس کے اندر، ہر ہفتے کی کلاس میں دو لفظوں کا ترجمہ سیکھ کے جائیں، دو لفظوں کا ترجمہ سیکھ کے جائیں۔ انشاءاللہ جو ہے سال کے اندر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اچھے خاصے الفاظ ہمیں یاد ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وما کانا اور نہیں ہے، لنفس کسی جان کے لیے، کسی جان کے لیے نہیں ہے یہ، ان یہ کہ تو امینا، ادھر آ جائیں، کہ وہ ایمان لائے۔ کسی جان کے لیے وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جان ایمان لائے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 100۔ اللہ بگر ہاں بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اللہ کا مطلب سوائے، اللہ کا مطلب سوائے، اللہ سوائے۔ بِإِذْنِ اللہ، بی ہم نے شروع میں پڑھا تھا بسم اللہ میں، بی مانے ساتھ، اسم مانے نام، اللہ مانے اللہ۔ یہاں ہے بِإِذْنِ اللہ، بی مانے ساتھ، اذن مانے اذن، اجازت، اللہ اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ یہاں پر ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شیخ بہت میٹھی ہے، بہت زیادہ خلوص آ گیا، الحمدللہ تقبل اللہ اخلاصکم۔ اچھا جی، تو فرمایا کہ یہاں پر کسی نفس کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی نفس خود اسلام کی طرف مائل ہو جائے اور اسلام قبول کر لے، ہاں مگر جب اللہ کا اذن ہوگا۔ اذن سے مراد کیا ہے کہ کیا جو لوگ غیر مسلم ہیں کیا وہ ان کے لیے اللہ کا اذن نہیں ہے؟ تو یہاں سے مراد، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک قاعدہ بتایا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عربی اصطلاح کے اندر، فقہی اصطلاح کے اندر، وہ ہوتا ہے اراءۃ الطریق، اراءۃ الطریق، کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جو ہے اس کے دل کے اندر حق بات کی رغبت اور اس کے ضمیر کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ ہر کسی کے ساتھ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، ایوری ون، ہر کسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اراءۃ الطریق کا مادہ ڈال دیا ہے کہ وہ جج کر لیتا ہے کہ جناب علی یہ بات صحیح ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ہر کسی کے اس میں دل میں ہے۔ اور دوسری چیز وہ ہوتی ہے الطریق الی الموصلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خود ہی سیدھے رستے پر بٹھا دے اور چلا دے۔ تو یہاں سے مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، خود کبھی بھی کسی بندے کو سیدھے رستے پر اٹھا کر بٹھائے گا نہیں اور نہیں چلائے گا۔ وہ کیا ہوگا کہ بندہ جب خود شروع کا اسٹیپ اٹھائے گا، اپنی رغبت اور رغبت دکھائے گا، اور خود جب ہدایت کے لیے کوشاں رہے گا، تو پھر اس کے لیے ہدایت کے رستے اللہ کھولیں گے۔ والذی جاہد فینا، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، ہمارے رستے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لنہدین سبلنا، لنہدین، لام کے اوپر زبر تاکید کے لیے، نون کے اوپر تشدید، یہ بھی تاکید کے لیے، یعنی ہم ضرور بالضرور اپنے رستے اس کے لیے کھول دیں گے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے نا تو ہدایت ملتی ضرور ہے اس کو. باقی اس کے علاوہ جو دعا آپ اللہ تعالیٰ سے کریں ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی چیز دے دے، بلکہ اس سے بہتر چیز دے دے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے کوئی پریشانی دور کر دے، یا اللہ تعالیٰ آخرت کا کوئی ذخیرہ بنا دے. اگر آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر گمان ہے، اس نے زن ہے، تو اللہ پاک آپ کے ساتھ وہی معاملہ پیش کریں گے نا. لیکن کوئی شخص اگر اللہ سے دعائیں کرتے یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ مہدینی، اللہ مہدینی، اللہ مہدینی، اللہ مجھے ہدایت دے دے، تو ضرور اسی دعا کو قبول کی جاتی ہے، ہدایت دی جاتی ہے اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے سے مراد یہاں بالغ ہو چکا تھا، غلام وہاں ذکر ہے، غلام لڑکا وہ مر رہا ہے. نبی علیہ السلام گئے، وہ یہودی کے گھر پر تھا، اصل میں وہ یہودی تھا یا عیسائی تھا، XYZ غیر مسلم تھا. اللہ کے رسول اس کے سر کے پاس بیٹھے اور آپ نے اس کو دین اسلام کی دعوت دی. تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو اس کے والد نے اپنا سر ہلا دیا کہ نبی کی بات مان لو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے اتباع کی اور اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ. کلمہ پڑھا ہے اور روح قبض ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام تعریف ہے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف ہے اس ذات کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا دیا. تو پھر کوئی ارادہ کرتا ہے نا تو پھر اللہ رستہ کھول دیتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر اگر دیکھیں کہ جب اس بچے نے، اس لڑکے نے ارادہ کیا کلمہ پڑھنے کا اور اللہ روح قبض کر لیتا، موقع نہ دیتا، تو ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. آپ نے ارادہ کیا، اب آپ کو ڈھیل ملے گی، اب آپ کو موقع ملے گا. تو فرمایا کہ کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لے آئے. تکوینی طور پر کوئی شخص جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود نہ چاہ لے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور وہ گندگی کو ڈالتا ہے عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. کفر کی گندگی دراصل بے عقل لوگوں کے لیے ہوتی ہے. کفر بھی تو ایک گندگی ہے نا. انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے وہ نجس ہے. مشرک زندہ ہے تب بھی نجس، مشرک مر گیا تب بھی نجس. مومن زندہ ہے تب بھی پاک، مومن مر گیا تب بھی پاک. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ. یاد رکھیں حدیثی قاعدے کے اندر جب کسی حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے عزیز طالب علموں، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. متفق علیہ کیا کہیں گے اس کو؟ ایک دفعہ دہرائیں گے ذرا، متفق علیہ، یعنی دونوں محدثین امام بخاری اور امام مسلم اس پر متفق ہیں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ جی ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نجس، تو متفق علیہ ایک روایت میں آپ کو بتا رہا تھا بخاری اور مسلم کی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہاتھ ملایا اور فن خسفت میں سرک گیا، میں ہاتھ ملاتے ہی سرک گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا کہاں تھے بھائی؟ تو کہنے کہ اللہ کے رسول میں جنبی تھا. میں کیا تھا؟ جنبی تھا، مجھ پر غسل فرض ہو گیا تھا، اسی لیے میں مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس. آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ مومن ناپاک نہیں ہوتا. اور ایک روایت مسلم کی بھی الفاظ ہے مسلمان ناپاک نہیں ہوتا. وہ ظاہری آپ کی اگر ناپاکی ہے تو آپ وضو کر لے تو برابر ہو جاتا ہے، آپ غسل کر لے تو آپ پاک ہو جائیں گے. لیکن کافر کو فرمایا کہ یہ نجس ہے، یہ زندگی میں بھی نجس. اس سے مراد یہ نہیں کہ کافر کا پسینہ وہ ناپاک ہے یا کافر کے پاس آپ بدن لگاؤ گے تو وہ بدن ناپاک ہو جائے گا. بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں. ایک صاحب کا فون ہے کہ شیخ صاحب ایک سیٹ پر جو ہے نا وہ ایک کافر بیٹھا ہوا تھا وہ اور اس کو پسینہ آ رہا تھا اور میرے پیر پہ لگ رہا تھا، اس کا کیا حکم ہے؟ میرا کوئی حکم نہیں ہے، کافر کا پسینہ پاک ہے. دراصل یہ پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ یہ دراصل عقیدے کی ناپاکی اور پاکی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو رجس جو ہے گندگی اللہ تعالیٰ ان پر ڈالتا ہے جو بے عقل لوگ ہیں. کل انظروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ انتظار کرو،
ماذا فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں، یا قل انظروا، انتظار کرو، ماذا فی السماوات والارض، کہ زمین میں جو کچھ ہے، یعنی کہ قل انظروا کا مطلب انظروا سے مراد جو ہے یہ ہے کہ تم دیکھو کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے. انظروا سے مراد یہاں دیکھنا ہے کہ تم دیکھو اللہ تعالیٰ کی زمین میں. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، وإلی السماء کیف رفعت، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا ہے، بغیر ستون کے ہم نے اس کو بلند کر دیا ہے. وإلی الجبال کیف نصبت، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو ہم نے کیسے گاڑ دیا زمین میں. وإلی الارض کیف سطحت، زمین کو دیکھو کہ ہم نے کیسے اس کو ہموار کیا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے برابر کر دیا اس کو، ہم نے ساری نشانیاں تمہیں دکھا دی. تو فرمایا کہ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور یہ نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو بے ایمان ہیں. جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے کوئی یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی. وہ کیا کرتے کہ وہ نکتہ چینی ہی کرتے دین میں، وہ دین کے اندر کوشش کرتے کیڑے نکالنے کی. ہاں یہ ساری چیزیں فائدہ مند ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، جنہوں نے اپنے آپ کو سیلنڈر کر دیا، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا. باقی اس کے علاوہ جو ہے آپ بے ایمان لوگوں سے، کافروں سے آپ بات کریں گے تو ان کے لیے کوئی فائدہ مند چیزیں نہیں ہیں یہ. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مَثَلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو فرمایا کہ تو یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مگر سوائے ان کے کہ جو ایام ان لوگوں کے لیے گزر چکے ہیں جو ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں. یعنی وہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ عذاب اللہ تعالیٰ نازل کر دے، ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل جو ہواؤں کے جکڑ چلائے قوم عاد کے اوپر. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ہم نے سب کو برباد کر دیا، ایک کو بھی نہ چھوڑا. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازِ النَّخْلٍ خَاوِيَةٍ، ہم نے ایسا کر دیا کہ جیسے کھجور کا تنا جو کٹا ہوا گرا ہوا ہوتا ہے. اے نبی ہم نے ایک قوم عاد کو ایسا برباد کر دیا. پچھلی قوموں کو برباد کرتے رہے اللہ تعالیٰ. آپ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ کے برباد کر دیا، آپ صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ کے برباد کر دیا، آپ قوم عاد کو دیکھ کے برباد کر لی. کتنی قوموں کو اللہ نے برباد کیا ہے، سوائے شعیب علیہ السلام کی قوم کے تقریباً قومیں برباد ہوئی ہیں. وہ کس وجہ سے کہ جب اللہ کی نشانیاں آتی اور انہوں نے اللہ کی نشانی سے چشم پوشی کر دی. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے عزیز طالب علموں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم پر عذاب نہیں نازل کرتا جب تک کہ اس میں کوئی ڈرانے والا کوئی نبی نہ بھیج دے. وما معذبین حتی نبعث رسولا، سورہ اسراء 17 کی 15 میں فرمایا کہ ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم اس میں کوئی رسول نہ بھیج دیں. اور ایک جگہ پر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جزاکم اللہ خیر. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، وہ اس بات کی دعوت دیتا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچتے رہو. تو ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ نے اپنی حجت کو پورا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی مان لیتا ہے، کوئی ایمان لے آتا ہے تو فبیہا بہت اچھا ہے، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ اپنا ہی کباڑا اپنے ہاتھوں سے خود کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنی حجت کو قائم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے ہادیوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا. اب اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کی اپنی بدبختی ہے. قول اے نبی صاحب فرما دیجئے فانتظروا، تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کس طرح سے تمہیں آ گھیرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے عذاب آتے ہیں عزیز دوستوں، کیسے کیسے عذاب آتے ہیں. آپ نے قرآن میں بھی پڑھا ہے، حدیث میں بھی پڑھا ہے. آپ نے دیکھا نہیں جاپان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا زلزلے کا عذاب بھیجا تھا کئی عرصے پہلے. ایک ریکارڈ کے مطابق 3 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے. سونامی تو طوفان تھا نا، زلزلہ تھوڑی تھا. سمندری طوفان نہیں، زلزلہ. جی تو وہاں پر لاکھوں کی تعدادوں میں لوگ. آپ سوات میں دیکھیں، ہمارے یہاں سوات کے اندر کتنی بڑی تباہی مچی تھی. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عذاب ہے. پھر فرمایا کہ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نجات دے دیتے ہیں اپنے رسولوں کو. اپنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نجات دیتے ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو.
اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان طوفان کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے قسم جب عذاب اترتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ نیک لوگ بھی مارے جاتے ہیں. اب اگر کسی بستی پر عذاب آ گیا تو اس کے اندر تو ولی اللہ بھی تو ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ سارے سرکش ہوں, ولی اللہ بھی تو ہے. تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے اعمال اور نیتوں پر اٹھائے گا. ایسا نہیں ہے کہ پھر اللہ کا ولی اگر اس عذاب کے اندر جو ہے اس کی بھی موت آ گئی ہے تو ایسا نہیں کہ انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا, بلکہ یہ اپنے عمل اور اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. پھر فرمایا کہ حقاً علینا ننجی المؤمنین, یہ بڑی قاعدے کی بات بتا دی کہ فرمایا کہ حقاً ذمہ داری ہے علینا ہمارے اوپر ننجی المؤمنین ایمان والوں کی مدد کرنا, ایمان والوں کو نجات دینا وہ ہمارے اوپر ہے. اب یہاں نجات سے مراد آپ دنیاوی نجات بھی دیکھ لیں اور نجات سے مراد یہاں اخروی نجات بھی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ لازم آخرت کے اندر ایمان والوں کو نجات دیتا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں اس کا ذکر فرمایا اپنا پل صراط کے بارے میں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَعَلَى وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو پل صراط پر جانا ہے, اس آگ پر سے جانا ہے. پھر فرمایا ثُمَّ نُنجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم متقین کو نجات دے دیتے ہیں. ہم جو متقی لوگ ہوتے ہیں, جو نیک لوگ ہوتے ہیں, ہم ان کو بچا دیتے ہیں. باقی جو ہے جو نیک نہیں ہوتے, جو اللہ تعالیٰ کے سرکش ہوتے ہیں, گنہگار ہوتے ہیں, مرتد ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیتا ہے. اور یہ جہنم کی آگ جو ہے وہ انسانوں کے جسموں سے اس کو سلگایا جائے گا. آپ یوں سمجھ لیں کہ جہنم کا پیٹرول انسان کے جسم ہے, جہنم کا ایندھن. قودها الناس والحجارہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قودها الناس, قود کہتے ہیں ایندھن کو, قودها الناس, اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ لوگ اور پتھر ہے. ایک بڑی عجیب حدیث میں نے پڑھی تھی, آپ کے سامنے جس کو تذکرہ کرتا ہوں میں. معجم الاوسط کے اندر ایک حدیث پڑھی تھی میں نے بہت عرصے پہلے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الذباب کلہ فی النار الا النحلہ, کہ ساری کی ساری مکھیاں آگ میں جائیں گی سوائے شہد کی مکھی کے. ساری مکھیوں کو آگ میں بھیجا جائے گا سوائے شہد کی مکھی کے. اب یہ آگ میں جانے کا مکھیوں سے کیا مراد؟ مکھیوں سے مراد آگ کے اندر بھیجنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مکھیوں کو عذاب دیا جائے گا, مکھیوں کے ذریعے عذاب دیا جائے گا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب کسی چیز کے اوپر اگر انسان کے جسم پک رہا ہوتا ہے اور وہاں پھر مکھیاں آ کر جمگٹ کر دیتی ہیں تو وہاں پر غلاظت بھی پھیلتی ہے اور انسان کو تکلیف اور سیپٹک بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح کا کوئی عذاب ان کو جو ہے وہ قیامت کے دن کوئی سنگین عذاب دیا جائے گا. لیکن فرمایا کہ ہم شہد کی مکھیوں کو نہیں بھیجیں گے. شہد کی مکھیوں کو اس لیے بچا دیا گیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی, لفظ وحی کی تعظیم کر دی اللہ نے کہ ان کو نہیں بھیجے گا. اللہ اکبر, واللہ اعلم بالصواب, الیہ المرجع والمآب. قل یا ایھا الناس, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگوں, ایھا الناس, قرآن مجید کبھی یا ایھا الناس کر کے خطاب کرتا ہے, کبھی جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کر کے خطاب کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کر کے خطاب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خطاب جو ہے وہ مقید ہے. ایھا الناس ہے تو خطاب جو ہے وہ مقید نہیں ہے, تمام لوگوں کے لیے. اے لوگوں ان کنتم فی شک من دینی, اگر تم میرے دین کے بارے میں کوئی شک رکھتے ہو, فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, تو میں ہرگز اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم کرتے ہو. اگر تم کہو کہ میں تمہاری معبودان باطلہ کی عبادت کر لوں تو ایسا نہیں ہو سکتا. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم, لیکن میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں, اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں جو ہے وہ فوت کرتا ہے, جو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کے اندر بھی قوت نہیں ہے کہ کوئی روح کو قبض کر کے دکھائے. اور اگر روح قبض ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس روح کو واپس لے آؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. آج امریکہ کے اندر اس قسم کے جو دوسرے ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو ممالک ہیں نا, وہ بڑی ہی تکو دو کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی عمریں بڑھ جائیں. مختلف قسم کے میڈیسنز تیار کیے جا رہے ہیں, مختلف قسم کے جھانسے دیے جا رہے ہیں, مختلف قسم کے جرسومے تیار کیے جا رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کی جو ہے نا عمریں بڑھ جائیں. اب عمریں تو اتنی بڑھیں گی جتنی اللہ نے قسمت میں لکھا ہے, لیکن اتنا ضرور ہو گیا ہے کہ یہ جو اولڈ ہاؤس ہے نا یہ بھر گئے, ان کے یہ بھرنا شروع ہو گئے.
کیونکہ جب بھی کوئی بندہ تقدیر کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہاتھ جل جاتا ہے اس کا. تقدیر تو وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے. جن جن لوگوں کے لیے اللہ نے بڑی عمریں لکھی ہیں وہ تو ان کو مل کے رہنا ہے, چاہے تم 1000 قسم کی میڈیسن تیار کر لو, جرسوں میں بنا لو, 1000 قسم کی ترقی کر لو, عمر کے اندر اضافہ کا کوشش کرے گی تو اس کے لیے فارمولہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا صلہ رحمی کا حکم دیا, آپ نے عمر میں اضافے کا بتا دیا کہ اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو عمر میں اضافہ ہوگا. باقی تمہاری دوائیوں سے جو ہے وہ کسی عمر میں اضافہ نہیں ہو سکتا. اور یہ لوگ اب دیکھیں نا, بے دین کتنا بے وقوف ہوتا ہے, ملحد کتنا بے وقوف ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری دوائیوں سے عمریں بڑھ رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ پوری کانسنٹریٹ جو ہے, پورے جو ہے وہ اپنی ساری توجہ جو ہے اس بارے میں لگا رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر سے عمریں بڑھ جائیں. اور ایمان والوں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی عمر ہے اس میں اللہ کو راضی کر دے. وہ ایمان والوں کی فکر یہاں لگی رہتی ہے. ایمان والے اس غوض و فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کیسے راضی ہو. اب آپ دیکھیں نا, آپ ڈارون کو دیکھ لیں, اس قسم کے جتنے بھی سائنسٹسٹ ہیں اپنی پوری زندگیاں جو ہے نا کتوں اور جانوروں اور بلیوں اور ستاروں پہ اس پہ لگا دی. آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت کے جو چینلز جو ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جانوروں کے حوالے سے یعنی ایک پورا جو ہے ایک مکمل طور پر ایک مووی دی جا رہی ہے ایک چیونٹی کے بارے میں, اور بتایا جاتا ہے کہ 40 سال تک ایک بندے نے چیونٹی پر محنت کی. 40 سال پر اگر اپنے اوپر محنت کر لیتا تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا. تو یہ بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. الشیطان مزین لهم اعمالهم, شیطان اعمالوں کو زینت دے دیتا ہے. جو کرنے کے کام ہے اس کو چھوڑ دیا, اور جو کرنے کا کام نہیں ہے اس کو کر رہا ہے. باقی پڑوس میں بندہ بھوکا پڑا ہوا ہے, اس کو کھانا نہیں دے گا, اور جا کر درخت کے نیچے چونٹیوں کو چینی ڈال رہا ہے. دیکھا ہے میں نے, درخت کے نیچے جا کر چونٹیوں کو چینی ڈالی جا رہی ہے, ان کو آٹا ڈالا جا رہا ہے, جبکہ آٹا ان کو زیادہ ضرورت ہے جو تمہاری بغل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. بہت عجیب ایک سوچ ہے لوگوں کی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی نیت اور آپ کو اجر دے گا, میں اس کی تردید اجر پہ تردید نہیں کرتا, لیکن میں بات پریورٹی پہ کر رہا ہوں کہ پڑوس کے اندر اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو پہلے دیا جائے. چیونٹیوں سے زیادہ افضل وہ ہے. لیکن یہ کیا ہے, یہ سارا کانسیپٹ جو ہے نا باہر سے آیا ہے. تو فرمایا کہ اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں تو بس میں تو اس رب کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جو تمہاری روحوں کو فوت کرتا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنون میں سے ہو جاؤں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, بڑی پتے کی بات بتا دی گئی, اور یہ کہ قائم کر اپنے چہرے کو اس دین کے لیے جو حنیف ہے. حنیف کہتے ہیں یکسوئی کو, یکسو ایک اللہ کی طرف. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, جب اس کے رب نے کہا ابراہیم کے اسلام لے آ, تسلیم کر لے, اپنے آپ کو جھکا لے, یکسو ہو جا, کہا تو میں اللہ کی طرف یکسو ہوں. تو حنیف دراصل ملت حنیف جو ہے, ملت ابراہیم یکسوئی کا نام ہے. دیگر کسی کی طرف وہ التفات نہیں کرتا, وہ صرف اللہ کی طرف التفات کرے گا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور تم ہرگز مشرکوں میں سے مت ہونا. جب بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات آئے گی مشرک کا ذکر ضرور آئے گا, یا آپ لکھ لیں, مشرکین میں سے مت ہو جانا, مشرکین میں سے مت ہو جانا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کا قلعہ گما کیا تھا, اور اللہ پاک کو ان کی یہ ادائیں بڑی پسند ہے. فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ, مت پکار اللہ کے سوا, مت دعا کر اللہ کے سوا کسی اور کو, ما لا ينفعک, جو تجھے فائدہ نہیں دے سکتا, ولا یضرک, اور تجھے ضرر بھی نہیں دے سکتا. اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارنا. یاد رکھیں من دون اللہ کے مفہوم کے اندر, سارے طالب علم اس بات کو یاد رکھیں کہ من دون اللہ کے مفہوم کے اندر صرف بت نہیں آتے, من دون اللہ کے مفہوم کے اندر مسلمان, کافر, بزرگ, اولیاء, صالحین, انبیاء, ملائکہ سب داخل ہیں, سب داخل ہیں. قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر من دون اللہ کے لفظ استعمال ہیں, اور وہ من دون اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہو, کوئی بھی ہو, وہ تجھے نفع دے سکتا ہے, نہ تجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے. فوائد حاصل کرنا, نفع دینا, یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں. اصل میں ہماری عقیدے کی تعمیر کروائی جا رہی ہے یہاں پر.
آپ دیکھیں نا کہ بظاہر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ ایک سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے، ایک بظاہر ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک ثمرہ ملنے والا ایک چیز ہے، لیکن مومن کی یہ خاصیت بتائی گئی کہ وہ ظاہری چیز کو دیکھنے کی جگہ پر وہ باطنی چیز کو دیکھتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ظاہری چیز کو نہیں دیکھتا کہ سامنے کیا ہو رہا ہے، سامنے کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ہو رہا ہے، حقیقت دراصل یہ نہیں ہے۔ ابھی جو ہم زندگی میں دیکھ رہے ہیں سارے جتنے بھی نقشے ہیں، دراصل حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت مرنے کے بعد کی زندگی ہے جو حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے، اور اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ آپ مت پکاریں اللہ کے سوا کسی اور کو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ فرمایا کہ اللہ دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے، دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ آپ جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ عبادت ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت ہے نا، سورۃ المؤمن سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 40، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، اور جو میری عبادت سے منہ موڑتا ہے جہنم میں پھینکوں گا اس کو۔ اب یہاں پر دیکھیں عبادت کا ذکر کر کے آگے پکار کا ذکر کر کے آگے عبادت کا ذکر کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور پکار سیم ہے، یہ عبادت کا بدل پکار، یہ پکار کا بدل عبادت۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے پکارو، مجھے دعا کرو۔ اب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں کہ ہر لمحے پر، ہر موڑ پر، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی دعا آپ کو بتائی گئی ہے۔ آپ بیت الخلاء جا رہے ہیں اپنے قضاء حاجت کے لیے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہاں بھی دعا کر دی۔ کھانا کھاتے بیٹھے بسم اللہ، کھانا کھانے کی بعد الحمدللہ ذا طعم وسقا وسوغ وجعل مخرجا، بیوی کے پاس خواہشات پوری کرنے دے وہاں بھی دعا پڑھ لو، ہیں باتھ روم سے باہر نکلو غفرانک، وہاں دعا پڑھ لو، بازار میں جاؤ وہاں دعا پڑھ لو، مسجد میں آؤ وہاں دعا پڑھ لو۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ علامہ جزری نے ایک کتاب لکھی ہے دعاؤں کے اوپر، حسن و حسین کے نام سے، اس کے اندر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ سینکڑوں دعاؤں کا مجموعہ ہے یہ، آپ اس میں دیکھیں۔ اور امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے وہ نحب الافکار کے اندر 3 جلدوں پر ہے وہ، اس میں بھی سینکڑوں دعائیں موجود ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں بھی سینکڑوں حدیث دعاؤں کے حوالے سے موجود ہیں۔ اور اگر دور نہیں جانا تو مشکات شریف اٹھا لیجئے، مشکات شریف کے آخری میں کتاب دعا، کتاب الدعوات، دعاؤں کا باب آپ اسے اٹھا لیں، سینکڑوں حدیثیں اس کے اندر دعاؤں کے حوالے سے موجود ہیں۔ اور اگر آپ جدید اور آسانی چاہتے تو حسن المسلم اٹھا لیں، پیارے رسول کی پیاری دعائیں اٹھا لیں۔ تو یہ کیا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن کا ہر وقت دعا کی حالت میں رہنا چاہیے، وہ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، التجائیں کرتا رہے۔ تو فرمایا کہ آپ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں، کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر آپ نے ایسا کر لیا، یعنی آپ تو نہیں کریں گے، اگر آپ کی امت نے ایسا کر لیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ کی امت ظالموں میں سے ہو جائے گی۔ نبی کے اوپر رکھ کر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں مسئلے کی سنجیدگی کا، کتنے آرام سے غوث الاعظم کا نام لے کے پکارا جاتا ہے، کتنے آرام سے جو ہے وہ دستگیر کے نام سے پکارا جاتا ہے، کتنی آرام سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور ان کی کان پر جوں تک نہیں رینگتی، شرک کرنے کو عبادت سمجھ رہے ہیں، اور عبادت کرنے کو جو ہے وہ جو ہے سرکشی سمجھ رہے ہیں اور بے ادبی سمجھ رہے ہیں اللہ کے نبی کی۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ اب اندازہ کریں تو انسان اس حد تک جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک مشرک ہے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، یا علی مدد پہ کہہ رہا ہے، یا عبد القادر جیلانی جو ہے وہ کہہ رہا ہے، اب وہ دیکھیں کن کن جگہوں پر وہ ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں دلوں کے حالات کو، وہ کہتا ہے نہیں، وہ جس ذات کو میں پکار رہا ہوں وہ بھی جانتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے تو نئے نئے لطیفے سامنے آ رہے ہیں آپ کے سامنے، نئی نئی کہانیاں، نئی نئی اسٹوریز، فیبریکیٹڈ اسٹوریز، عجیب عجیب قسم کی جو ہے وہ کہانیاں جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے آ رہی ہیں آپ کے سامنے۔ یہ کیسی عجیب عجیب قسم کی کہانی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ابھی ایک نئی کہانی لانچ ہوئی ہے کہ وہ
شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں تھے، جب پیدا ہو گئے تو اب چاند کے بارے میں اختلاف ہوا، چاند کے بارے میں اختلاف ہوا کہ بھئی ابھی روزہ ہے کہ نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ ابو صالح کے گھر پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اگر اس کو دیکھ لینا، اگر اس نے صبح سے ابھی تک دودھ نہیں پیا تو سمجھ لینا کہ وہ بچہ روزے سے ہے اور آج روزہ تھا، اور اگر وہ دودھ پی رہا ہے تو سمجھ لینا روزہ نہیں ہے. گھر پر جا کے پوچھا تو اس کی والدہ نے بتایا، ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی، کہ بچے نے صبح سے دودھ نہیں پیا، جو سحری سے جو لے کر ابھی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے ابھی تک دودھ نہیں پیا. لوگوں نے یقین کر لیا کہ آج روزہ تھا، لہٰذا روزے کی اب قضا کی جائے، کل سے روزہ رکھیں گے. کون سا دین بتا رہے ہیں، کس دین کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ایسا تو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نہیں ہوا. کون سا دین بتا رہے ہیں یہ؟ آپ اندازہ کریں انسان کی گمراہی کا، کہ انسان جب گمراہ ہو جاتا ہے تو کس قدر پہنچ جاتا ہے گمراہی کی طرف. آج آپ یقین مانیں، پتھروں کی پوجا ہندوؤں سے سنی تھی، آج ہم نے مدنی چینل میں بھی پتھروں کی پوجا دیکھ لی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ ایک پتھر کہیں سے کسی کو ملا، ایک پتھر کہتے ہیں کہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کا ارادہ کر لو. یہ حبیب بھائی جو ہے نا بیچارے، حبیب بھائی، یہ حبیب بھائی وغیرہ یہ لوگ یہ غالباً نقل کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدنی چینل پہ لائیو چل رہا ہے، کہتے ہیں کہ میں اٹھا رہا ہوں پتھر، میں نے ایک نیت کر لی اپنی، پتھر اٹھا لیا، الحمدللہ میری جو ہے وہ خواہش پوری کر دی جائے گی. اور پتھر، اب اندازہ کریں ہندوؤں پر کیا کلیم اور بلیم دیں گے آپ. پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے اور پھر بعد میں نیت کی تو پتھر نہیں اٹھ رہا، چورن دے رہا ہے سب کو، عجیب قسم کا منجن رکھا ہوا ہے جیب میں جو پوری امت کو منجن دے رہی ہے. اب پتھر نہیں اٹھ رہا، اب میری منت کوئی لگتا ہے پوری نہیں ہوگی. کیا کر رہے ہیں آپ؟ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود پر پہنچتے ہیں، یا حجر انکا حجر، کہا کہ پتھر تو صرف پتھر ہی ہے، میں تجھے بوسہ نہ دیتا اگر اللہ کے نبی نہ دیتے، اور تیرے اندر کوئی نفع و نقصان کی طاقت نہیں ہے. عقیدہ تو یہاں سے ملنا ہے. تو آج وہ اوندھی گنگا بہ گئی ہے کہ جو اللہ کو پکارے وہ گستاخ رسول، اور جو اللہ کی گستاخی کرے وہ محب رسول. تو فرمایا کہ آپ بتا دیں اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، پھر ایک اور عقیدے کی بات آ گئی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچا دے، مس کر دے اللہ تعالیٰ، پہنچا دے تجھے، بِضُرٍّ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس تکلیف کو کوئی بھی کاشف نہیں کرنے والا. کاشف کشف یکشف، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس تکلیف کو دور کرنے والا. آج ہمارے یہاں مشرکوں کی قدر و قیمت بڑھائی جا رہی ہے. آج ہمارے یہاں ہمارے چینلز کے اوپر، مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے چینلز پر مشرکوں کی مدح سرائی کی جا رہی ہے. انہوں نے یہ کام کر لیا، انہوں نے وہ کام کر لیا، انہوں نے یہ کام کر لیا، انہوں نے وہ کام کر لیا، اتنا بڑا کر لیا. پہلے یہ تو دیکھو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی تھا. ہمیں کوئی نیڈ نہیں ہے مشرکوں کی تعریف کرنا. سلف صالحین کے اندر جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے کہ مشرکوں کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ برائی نہ کرو، آپ خاموش رہو، لیکن تعریف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ تعریف کرو گے تو لوگوں کو اس کی طرف راغب کرو گے. میں نے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے قول بتایا تھا، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن دارمی کے مقدمے میں ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور دو آدمیوں کا ذکر کرتا ہے. ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا تو دو آدمی آئے ان کے پاس. تو ایک کہہ رہا ہے میں آپ کو قرآن سناؤں گا، ایک کہہ رہا ہے میں آپ کو حدیث سناؤں گا. کہنے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تم سے قرآن حدیث سننے کی. پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ دونوں صاحب بدعت ہیں. ایسے نہ ہو کہ کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو ہمارے عقیدے کے لیے خرابی ہو. تو بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اس لیے نہیں سنا کہ اس کے بارے میں کنفرم تھا کہ اس کا عقیدہ خراب ہے. اب آپ ہی اس کو بولیں کہ یہ فنڈامنٹل مسلم بنا رہے ہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ فنڈامنٹل مسلم بندہ ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. دین حنیف ہے اسی چیز کا نام ہے. پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والد کو کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، کہ میں آپ کے لیے عنقریب استغفار کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا. لیکن جب ان کو ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو بھی استغفار کرنا چھوڑ دیا.
وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی بھلائی پہنچا دے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل سے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی قسمت میں کوئی بھلائی لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت پہ وہ خیر لکھ دیتا ہے، تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی بھلائی جب جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بڑی بھلائی کا ارادہ کر دیا کہ یہ نبوت کا عظیم تاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر رکھ دیا۔ یہ اللہ کا فضل تھا۔ لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ مَا تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے نبی آپ کو کتاب کا بھی علم نہیں تھا، ایمان کا بھی علم نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کو نور بنا دیا آپ کے لیے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگوں، قَدْ جَاءَكُمْ، آج الحمدللہ سورہ یونس ہماری مکمل ہو رہی ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ، یقیناً آئے تمہارے پاس، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، حق آ گیا۔ اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جو ہدایت کو حاصل کر لے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے نفس کو اس نے ہدایت پر کر لیا۔ یعنی رب کی طرف سے ہدایت تو آ گیا، جو سیدھے راستے پر آیا اس نے اپنی جان کو سیدھے راستے پر لے آیا، ہدایت کو واضح کر دیا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے ایک قلم سے جو ہے آپ نے ایک سیدھی راہ کھینچی، سیدھی راہ، اور دو ترچھی دائیں اور دو بائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سیدھی راہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور جو دائیں اور بائیں جو رستے ہیں آپ سے فرمایا کہ شیطان کی راہیں۔ یہ دو راہ اتفاق دیکھیں کہ یہاں کھینچ دی لکیر، دو راہ، دو لکیریں یہاں کھینچ دی، کتنی ہوگی؟ 4 لکیریں۔ 4 آپ اندازہ کر لیں، 4 لکیریں کھینچی، سبحان اللہ۔ تو 4 لکیریں کھینچ دی، اور بیچ کی جو لکیر ہے فرمایا کہ یہ سیدھا رستہ ہے، یہ ہے سیدھا رستہ، اور فرمایا کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں آیت کے آخری میں الغفور الرحیم کا کیا ربط ہے اس آیت کے ساتھ؟ تو بھائی ربط یہ ہے کہ اگر کوئی شرک کرنے والا ہوگا اور وہ اللہ نے اگر اس کے اوپر فضل کر دیا اور وہ ایمان لے آیا، تو اللہ بخشنے والا بھی ہے اس کو، اور اس پر رحم کرنے والا بھی ہے۔ فرمایا وَمَنْ زَلَّ فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيَّ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، پر جو ہدایت کو حاصل کرے تو اس نے اپنے نفس کو ہدایت پر لگا دیا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی گمراہ ہوا، فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ اس رستے سے خود گمراہ ہوا ہے۔ ہدایت کو تو واضح کر دیا ہے آپ کے لیے نا، قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، اللہ تعالیٰ نے رشد کو، سیدھے رستے کو، غی ٹیڑھی رستے سے الگ کر دیا ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، تو فرمایا کہ سنو میں تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اوپر وکیل ہوں، وکیل سے مراد یہاں پر ہے نگران، میں تمہاری نگرانی نہیں کر سکتا، ہاں پہنچانے والا ہوں، میں تمہارے اوپر اللہ کا دین پہنچاتا ہوں، تمہارے لیے دعائیں کرنے والا ہوں، تمہارے لیے رات کو اٹھ کے اللہ سے التجائیں کرنے والا ہوں، تمہاری فکر رکھنے والا ہوں، لیکن نگران نہیں بن سکتا میں۔ نگران تو اللہ ہے، نگران میں نہیں ہوں۔ واتبع، اور اتباع کر، یا واتبعوا نہیں ہے، واتبع نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے اے نبی آپ اتباع کیجئے، ما یوحى الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، واصبر، اور صبر رکھیے، حتی یہاں تک یحکم اللہ، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ اتار دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، صبر کے ساتھ معاملات چلاؤ، اور اپنے مورچوں پر ڈٹے رہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں فرمایا، اور یہاں نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے اے نبی آپ صبر کیجئے۔ صبر کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ صبر کرنا کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر، اگر ہم لغوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، کسی چیز سے کسی چیز کا رک جانا، صبر کرنا رکنے کو کہتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے نبی اب اپنے آپ کو روک لیں، صبر کر لیں۔ یعنی ایک آدمی جو ہے اجرت کی طرف جا رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو روک لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان میں داخل ہوئے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے قبر کے پاس، اور وہ رو رہی تھی، وہی تب کی وہی رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نازیبا کلمات کہے، جاؤ جاؤ آپ کو کیا پتا کہ جو جس میں دور سے گزر رہی ہوں، اس قسم کے الفاظ کہے۔
تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی اپنے ہوش میں نہیں ہے, صبر کا دامن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اتنے میں پیچھے سے ایک صحابی آئے, کہا کہ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے پتہ چلا کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے دور میں رہنے والی, اس نے نبی پاک کی زیارت نہیں کی, موقع نہیں مل سکا, کیونکہ اس دور میں لوگ گھروں میں زیادہ, خواتین گھروں میں رہتی تھی. نبی پاک سے ملاقات ہو گئی, گئیں, معافی مانگی, اللہ کے سے مجھے معاف کر دیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بہت پیارا, بہت خوبصورت جملہ فرمایا. پورے سمندر کو جو ہے آپ نے کوزے میں بند کر دیا. آپ نے فرمایا کہ بی بی سنو, الصبر عند صدمۃ الاولی, صبر وہ ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے, بعد میں تو خود ہی صبر آ جاتا ہے. جب صدمہ پہنچے نا تمہیں, اس وقت صبر کر کے دکھاؤ. اب تم پوری جو ہے وہ میت آ گئی, چلایا چلایا, گریبان پھاڑ دیے, جاہلوں کی حرکتیں کر دی. جب تم ٹھنڈی ہو گئیں, تھک گئیں, رو رو کے, دھارے مار مار کے, زمانہ جاہلیت کی حرکتیں کر کر کے 2-3 دن گزر گئے, اب کہہ رہی ہو اب میں صبر کر رہی ہوں. اب صبر سے کیا فائدہ ہے؟ صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ پہنچتا ہے. اور یہی عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ایک دفعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد غالباً سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی, اور آخری سانسیں وہ لے رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گودے مبارک میں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک جاری تھے. صحابی نے کہا کہ انتا یا رسول اللہ, اے اللہ کے وسلم آپ بھی روتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے. اور آپ نے فرمایا آنکھیں غم زدہ ہیں, آنکھیں غم زدہ ہیں. آپ نے فرمایا لیکن ہم اپنی زبان سے انہی جملوں کو کہتے ہیں جس میں ہمارے اللہ کی رضا ہے. زبان سے وہی بات نکلے گی جس میں اللہ کی رضا ہے. صدمہ پہنچ رہا ہے, مصیبت پہنچ رہی ہے, یکے بعد دیگرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد, نرینہ اولاد آپ کی وفات پائی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک نکلے, لیکن زبان سے شکر کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں تھا. پھر ہوا کیا, اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بڑی تسلی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ نے ان کو پہنچا دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابراہیم رضی اللہ عنہ کو, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آپ کے بچے کے لیے ایک داعیہ کا بندوبست بھی کر فرما دیا ہے, جو وہاں آپ کے بچے کو دودھ پلاتی ہے. یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کوئی بچہ مر جاتا ہے اور اس پر صبر کیا جائے, ایک بچہ مر جائے, 2 بچے مر جاتے ہیں اور اس پہ صبر کرتا ہے, تو اس کے لیے جہنم سے, آگ سے نجات کا ایک ڈھال ہو جاتی ہے وہ چیز. لیکن شرط کیا ہے؟ صبر. اور صبر کون سا ہوگا؟ شریعت کے پیرائے میں ہوگا. بچہ چلا گیا, کوئی ایسے الفاظ نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں, غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اللہ اس مصیبت کا اجر تو مجھے دے دے اور اس سے بہتر عطا فرما دے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے خاوند کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک دعا بتاتا ہوں, اس سے بہتر تجھے خاوند اللہ عطا فرما دے گا. کہ نہیں اللہ کے رسول, اس سے بہتر کون ہوگا؟ اتنا زبردست میرا خاوند تھا, اتنا نیک تھا, اس کی کیا ہی بات تھی. آپ نے فرمایا تو دعا تو پڑھ لینا, اللہ قادر ہے. اس نے کہا اچھا کہ اللہ کی قسم دعا سکھا دیں. دعا پڑھا دی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی, پوری دعا پڑھا دی. اس کے بعد کچھ وقت گزرا, اللہ کے رسول نے نکاح کا پیغام اپنے لیے بھیج دیا. پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اتنا بہتر اللہ نے شخص دے دیا کہ میری سوچ بھی نہیں تھی. اللہ اکبر, ام المومنین کا خطاب مل گیا. تو یہ ساری باتیں صبر کے اوپر بڑی بڑی کارآمد ہے. صبر کیجئے, صبر کریں, اپنے آپ کو روک کے رکھ لیں. تکلیف آ رہی ہے, شکوہ نہ ہو. یاد رکھیں عزیزوں, میں تکلیف میں ہوں نا تب بھی عبد ہی ہوں, بندہ ہی ہوں. اس وقت بھی مجھے بندہ بن کر رہنا ہے. اگر میں کشادگی میں ہوں تب بھی عبد ہوں, اور اگر میں کسی اور حالات میں ہوں تب بھی میں عبد ہوں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا خوبصورت قول ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت فرمائے. آپ نے فرمایا کہ میرا دشمن میرا کیا بگاڑے گا, ہے کیا کہتے ہیں, میرا دشمن میرا کیا بگاڑے گا؟ اگر وہ مجھے جلا وطن کر دیتا ہے تو میں اللہ کی زمین کو دیکھوں گا اور اس کا تعارف اور اس کی ذات کو پہچانوں گا. میرا تو کچھ بگاڑ دے, اور میری پیراڈائز, میری جنت میرے ساتھ ہوگی. اس وقت بھی وہ مجھے میری جنت سے الگ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھے قید کر لیتے ہیں تب بھی میرا کچھ نہیں بگڑتا. قید کرنے کے بعد مجھے میرے اللہ سے تعلق جوڑنے کی جو خلوت نصیب ہوگی تب بھی میری جنت میرے ساتھ ہوگی.
اور اگر وہ مجھے قتل کر دیتے تو تب بھی میرا کچھ بگاڑیں گے نہیں، کیونکہ میں قتل ہونے کے بعد سیدھا اللہ کی جنتوں میں چلا جاؤں گا۔ آپ اندازہ کریں۔ تو فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے نبی علیہ السلام آپ اتباع کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کریں۔ وَاصْبِرْ، نبی اسلام کو صبر کی تلقین، صبر کریں صبر کریں۔ صبر جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ دو فارمولے بتا دیے گئے مدد کے لیے، ایک تو آپ صبر کریں اور پھر اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے دعائیں کریں، یا اللہ تو مدد کر دے، یا اللہ مدد کر دے، یا اللہ تو آسانی فرما دے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے تعلق جوڑیں۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام کے لیے استخارے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح آپ نے ہمیں التحیات سکھائی، اس طرح آپ ہمیں استخارہ بھی سکھاتے تھے۔ استخارہ سکھایا نبی علیہ السلام نے، جب بھی کوئی کام کرنا اللہ سے مدد مانگ لو۔ اور فرمایا کہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، بہتر اللہ تعالیٰ حاکم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور خاص اسی کی رحمت سے، خاص اسی کی شفقت سے آج ہماری سورہ یونس الحمدللہ مکمل ہوئی ہے، اور ہم نے سورہ یونس سے 109 آیات الحمدللہ بغور مطالعہ، لفظی ترجمہ، اس کی تشریح، اس کے احکامات اور اس کے متعلقہ مباحثات کو سنا ہے۔ میرا اللہ اس سورہ یونس کی برکت سے، جس طرح سے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تھی، اس طرح سے ہمیں اللہ دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے نجات عطا فرما دے۔ بھائی صاحب لگ گیا 2 منٹ باقی الحمدللہ۔ اگلے ہفتے کو تو یہاں پر ایک پروگرام ہے اس مسجد کے اندر، آپ اشتہار دیکھ رہے ہیں، تو باقی یہ کہ سلسلے واری کلاس ہماری رکے گی نہیں، ٹھیک ہے؟ سارے ساتھی حاضری انشاءاللہ دیں گے اس پروگرام کے اندر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کے ہفتے کے اندر انشاءاللہ ہم کنٹینیو جو ہے اپنی سورہ ہود سے شروع کریں گے۔ الحمدللہ سورہ ہود، اس کے اندر بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ مجھے چند صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ بوڑھا سمجھتے نا، بوڑھا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ ہاں، کیونکہ اس میں عذاب کا ذکر، قوموں کی تباہیوں کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا۔ تو اللہ کر کے ہمارے اندر، قلب کے اندر بھی ایسا ایمان کا ایک قطرہ ہی آ جائے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو لذت عطا فرمائی تھی، جو اپنی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھا دے۔ اگر ہم میں سے اگر کوئی ان فکروں پر بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے عزیزوں کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں بوڑھا ہو گیا، مجھے بوڑھا کر دیا اس صورت میں، بوڑھا کر دیا۔ بوڑھا کس چیز سے بندہ ہوتا ہے؟ فکروں سے، فکروں سے۔ نبی علیہ السلام کو اتنی فکریں لگ گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم مل کر، ابھی دعا کا دل چاہ رہا ہے، کچھ ساتھیوں کے لیے بھی دعا کرنا ہے کہ دیکھیں میرے بھائیوں، ہر چیز کا جو دار و مدار ہوتا ہے نا وہ نیت پر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں سارے بھائی؟ دیکھیں جو جس کے لیے یہاں آئے گا اس کو وہ چیز نصیب ہوگی۔ ہم اپنی نیتوں کو بھی درست کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے لیے آتے ہیں، ہم تیرے لیے آتے ہیں اللہ، تیری رضا کے لیے آتے ہیں اللہ، اور اللہ تو اس مبارک مجلس کی ایسی ہوا چلا دے کہ دنیا تک جو ہے نا اللہ ہدایت کے فیصلے کر دے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور میرے اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ ہوا چلتی ہے ٹھنڈی کوئٹہ میں، برف وہاں گرتی ہے، سردی کراچی میں آتی ہے، تو میرا اللہ تو اس پر قادر ہے نا بھائی۔ تو اخلاص نیت، اتنا خلوص پیدا کر لیں اپنے اندر کہ بس اللہ کے لیے ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ آ رہے ہیں، اگر میرے سامنے کوئی ایک شخص بھی بیٹھا ہوگا تو میں تو پڑھاؤں گا بھائی انشاءاللہ، میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ بالکل، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، یہ ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نصرت ہے۔ یہ بغیر کسی اشتہارات کے لوگ جمع ہوئے ہیں، بغیر کسی اشتہارات کے لوگ جمع ہوئے ہیں، کوئی اشتہارات نہیں ہم نے لگائے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شیخ یہ تبلیغی جماعت کا مرکز دیکھیں آپ، بغیر اشتہارات کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔
میں نے کہا اس کی جھلک اللہ نے بیت الحم مسجد میں بھی دکھائی ہوئی ہے ہمیں. اصل میں کہ اشتہار دیکھا ہے اس کا؟ بغیر اشتہار کے لوگ آ رہے ہیں, سینہ بسینہ دعوت. اللہ پاک ایک اعلان کے ذریعے آگے پہنچا دیتے ہیں بات کو. تو اس میں ثابت قدمی کرنی ہے. اللہ پاک نے آج ہمیں سورہ یونس پڑھا دی. اللہ پاک انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم انشاءاللہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے صحت اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ, اور ہم انشاءاللہ فلق اور ناس کو مکمل کر رہے ہوں گے. یہ اللہ کا فضل ہو جائے گا ہمارے اوپر. آئے دعا کر لیتے ہیں اللہ پاک سے. سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب. اللہم انی اسألک بأنک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان منان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ عز و جل وعلا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے. اللہ اے اللہ سننے میں اور سنانے میں کوئی غلطی ہو, اے اللہ یہ غلطی ہمارے نفسوں کی طرف سے ہے. اللہ ہم آپ سے معافیاں مانگتے ہیں اللہ, اور جو اس میں خیر ہے وہ صرف آپ کی طرف سے ہے. اے اللہ اتنے عرصے سے اللہ آپ نے اس کلاس کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے, اللہ اس میں مزید برکت ڈال دیں. اللہ اے اللہ ایسا وقت آ جائے اللہ کہ ادھر مسجد میں بیٹھنے کا جگہ نہ رہے اللہ. اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلاس کو اللہ اتنی بابرکت بنا دے اللہ کی امت میں اس کے ذریعے ہدایت کو عام کر دے. اللہ ہمیں دین سمجھا دے, اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے. اللہ ہمارے والدین پر شفقت نازل فرما دے. اللہ ہمارے والدین کے لیے اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے میرے اللہ. اے اللہ ہم پر مصیبتوں کو دور کر دے. اللہ ہمارے اوپر پریشانیوں کو دور کر دے. جو کٹھن مرحلے ہیں مسلمانوں اور ایمان والوں پر اللہ ان حالات کو آسان کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اسلام پر قائم کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو دین اسلام پر جما دے. اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے, پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ اس کلاس کو اللہ چلاتے رکھیے. اے اللہ اس مسجد میں جتنے بھی انتظامیہ میں سب پر رحمت نازل کر. اے اللہ اس مسجد کے نمازیوں پر رحمت نازل کر دے. اللہ ہماری اس مجلس کے اندر بہت سارے ایسے بزرگ ہیں اور بہت سارے کچھ ایسے جوان ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے. اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اللہ اس کلاس کو جمائے رکھ. اللہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اس کو جما کے رکھیں. آپ کے اختیار میں. اس میں برکت بھی ڈال دے, اس میں سکون بھی ڈال دے, ہمارے لیے تمانیت بھی ڈال دیں, دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی ڈال دیں میرے اللہ. اے اللہ ہمارے جماعت کے کچھ ساتھی قید ہیں. زبیر بھائی قید ہے, نعمان اصغر قید ہے, سلمان قید ہے. اے اللہ دوسرے ہمارے بھائی بھی قید ہے. اللہ ان تمام ہمارے مسلمان بھائیوں کو ان کی قید سے نجات عطا فرما دیں. یہ بڑے تکلیف میں ہیں. یہ لوگ کتنی تکلیف میں ہوں گے تو جانتا ہے. اللہ میرے ان بھائیوں کو باعزت بری فرما دے. ان کی تکلیفوں کو راحت میں تبدیل کر دے. ان کے گھر والوں کو صبر و استقامت عطا فرما دے. اور ہمیں ایسی تکلیفوں سے محفوظ فرما دے میرے اللہ عافیت دے, سلامتی دے. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور نعمت عطا فرما دے میرے اللہ رحمتوں کے فیصلے فرما دے. اللہ موحدین کی حفاظت فرما دے. اے اللہ رب العالمین, اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لے. ہمیں قرآن سمجھا دے, ہمیں حدیث سمجھا دے. ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما دے. جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے. اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور کر دے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ جن کی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا کر دے. جن کے رشتے ہو گئے ان کو خوش رکھ اور جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد دے, اور جن کے یہاں اولاد ہے ان کو نیک بنا دے. ربنا وتقبل دعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على